ہم تم کی قسط نمبر 10 یعنی عظیم شرارتوں کی ایک ایسی جنگ جس نے ہنسی اور سسپینس کے نئے ریکارڈ بنا دیے۔ آج کے اس جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک معمولی سی نوک جھونک جیسے کو تیسا والی ایک انتہائی خطرناک لیکن مزیدار جنگ میں بدل گئی۔ بس ذرا اس ایک ڈائلاگ پر غور کریں۔ دیکھو، نہیں یار، تم نے ہمیں کھوتا کڑھائی تو نہیں کھلائی ہے نا؟ یہ صرف ایک ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری افراتفری کا وہ کمال کا لمحہ ہے جہاں کامیڈی اور انتقام بالکل عروج پر تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات آخر یہاں تک پہنچی کیسے؟ اچھا، تو آئیے سیدھا چلتے ہیں مرحلہ نمبر 1 کی طرف، سائبر شرارت۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس تنازع کی شروعات کرتی ہیں لڑکیاں۔ نیہا اپنی ہیکنگ کی زبردست مہارت اور اس مشہور زمانہ زومبی وائرس کا استعمال کر کے سیدھا آدم اور سرماد کے ریسٹورانٹ کے سوشل میڈیا پیج کو ہیک کر لیتی ہے اور پھر وہاں کھانوں پر پورے 70% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک چلتے ہوئے ریسٹورانٹ پر اچانک اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ لگ جائے تو کیا تباہی مچے گی؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ 1,50,000 روپے۔ جی ہاں، پورے 1.5 روپے کا ٹھوس اور بھاری مالی نقصان۔ یہ وہ رقم تھی جو ریسٹورنٹ کو صرف اور صرف ایک دن کے اندر برداشت کرنی پڑی۔ ظاہر ہے لڑکیوں کی طرف سے یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا اور مفت کی پبلسٹی بھی ہو رہی تھی، لیکن سلطان اور ان کے بیٹوں کے لیے یہ ایک ایسا دھچکا تھا جس نے انہیں خطرناک انتقام لینے پر مجبور کر دیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا مرحلہ نمبر 2، گدھے کے گوشت کا انتقام۔ لڑکوں نے اس مالی نقصان کا جواب کسی ہیکنگ یا پیسوں سے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ نفسیاتی وار کیا۔ اب اگر ہم ذرا موازنہ کریں تو دونوں فریقین کے ہتھیار بالکل مختلف تھے۔ ایک طرف جدید سوشل میڈیا ہیکنگ اور سیدھا جیب پر حملہ تھا، تو دوسری طرف انتہائی مزیدار کھانے کے ذریعے کھیلا جانے والا ایک نفسیاتی کھیل۔ ہم یہاں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں کے وار کہانی میں اپنا اپنا پورا وزن رکھتے ہیں۔ اور یہ جو نفسیاتی کھیل تھا نا، یہ لڑکوں نے بڑے کمال طریقے سے قدم بقدم کھیلا۔ سب سے پہلے تو آدم نے لڑکیوں کے سامنے ایک انتہائی لذیذ کڑاہی لا کر رکھ دی۔ ظاہر ہے لڑکیاں بھی وہ گوشت مزے سے پیٹ بھر کر کھا گئیں، اور جب وہ کھا چکیں تو آدم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اندر سے ڈھینچو کرنے کی فیلنگ تو نہیں آ رہی؟ اور پھر وہ خوفناک انکشاف کیا کہ جو شاندار گوشت انہوں نے ابھی کھایا ہے وہ دراصل کھوتا کڑاہی یعنی گدھے کا گوشت تھا۔ اب چلتے ہیں مرحلہ نمبر 3 کی طرف، نفسیاتی فوڈ پوائزننگ۔ جیسے ہی یہ انکشاف ہوا، وہ لڑکیاں جو کچھ دیر پہلے پیج ہیک کرنے کے غرور میں تھیں، اچانک متلی اور گھبراہٹ کا شکار ہو گئیں۔ لیکن کیا وہ واقعی گدھے کا گوشت تھا؟ ارے بالکل نہیں یار، وہ تو خالص اور بہترین مٹن کڑھائی تھی۔ اس کیفیت کو ہم میڈیکل کی زبان میں سائیکوسومیٹک کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی صورتحال جہاں جسمانی بیماری صرف کسی ذہنی الجھن یا خیال کی وجہ سے پیدا ہو جائے۔ لڑکیوں کے معدے میں بہترین کھانا تھا، لیکن دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ انہوں نے گدھا کھا لیا ہے، اور بس اس ایک خیال نے انہیں واقعی میں شدید بیمار کر دیا۔ اب ذرا اس پوری صورتحال کی رفتار دیکھیں۔ صبح پیج ہیک ہوتا ہے اور ڈسکاؤنٹ لائیو ہو جاتا ہے، دوپہر تک 1.5 لاکھ روپے کا نقصان سامنے آ جاتا ہے، شام کو وہ جعلی گدھے کا گوشت پیش کیا جاتا ہے، اور رات ہوتے ہوتے یہ مذاق ایک شدید نفسیاتی بیماری اور میڈیکل ایمرجنسی بن جاتا ہے۔ مطلب صرف ایک دن کے اندر حالات کا اس حد تک بگڑ جانا اس پرینک وار کی شدت کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مرحلہ نمبر 4 پر، والد صاحبان کا ٹکراؤ۔ ظاہر سی بات ہے، جب بچوں کی جنگ اس حد تک پہنچ جائے تو بڑوں کا اس میں کودنا تو بنتا تھا۔ قطب الدین صاحب کے اچانک بریک لگانے سے ٹریفک میں سلطان صاحب کی گاڑی کا بمپر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک تو وہ 1.5 لاکھ کا نقصان اور اوپر سے یہ حادثہ۔ اس چیز نے دونوں باپوں کی پدری انا کو بری طرح ٹھیس پہنچائی، اور یہ صورتحال دونوں خاندانوں کے درمیان ایک زبردست چیخو پکار اور محاذ آرائی میں تبدیل ہو گئی۔ کامیڈی اپنی جگہ، لیکن اب بات لاکھوں کے نقصان تک آ چکی تھی۔ یہاں سے ہم آتے ہیں مرحلے 5 پر، ایک مسترد شدہ معافی۔ جب بڑوں نے مداخلت کی تو لگا کہ شاید اب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اہم پوائنٹ تو ابھی باقی تھا۔ قطب الدین، جو کہ آپ کو پتا ہے کتنے سخت گیر والد ہیں، انہوں نے سائبر شرارت پر فوراً ایکشن لیا۔ انہوں نے پہلا قدم تو یہ اٹھایا کہ لڑکیوں کے پورے 1 مہینے کی پاکٹ منی ہی بند کر دی، اور دوسرا قدم انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا غرور ایک طرف رکھیں، خود سلطان کے گھر جائیں اور انہیں 1.5 لاکھ روپے کا چیک دے کر معافی مانگیں۔ مگر جب وہ چیک لے کر گئیں تو کیا ہوا؟
معافی سیدھی مسترد کر دی گئی۔ آدم اور سلطان نے اپنی انا اور خودداری کی وجہ سے وہ چیک لینے سے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں ان کی سستی پبلسٹی اور پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس انکار نے مسئلے کو سلجھانے کے بجائے الٹا اور الجھا دیا۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے چھٹے اور آخری مرحلے پر، امتحان کے پرچے کی کشمکش۔ ذرا اس مخصوص رقم پر غور کریں، 80,550 روپے۔ یہ وہ رقم ہے جس کی نیہا کو اس وقت اشد ضرورت ہے۔ اسے اپنے لیے ایک لیپ ٹاپ خریدنا ہے، اور کیونکہ والد صاحب نے پاکٹ منی بالکل بند کر دی ہے تو وہ مکمل طور پر پھنس چکی ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت انٹری ہوتی ہے 1,00,000 روپے کی نقد رشوت کی۔ نیہا کی ایک دوست اسے یہ آفر کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیہا کو یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ کا وہ پرچہ چوری کرنا ہوگا جو خود اس کے والد قطب الدین نے تیار کیا ہے۔ یہ پرچہ اس دوست کے ایک کزن عرفان کے لیے چاہیے تھا، جو پڑھائی میں بہت کمزور ہے۔ اب نیہا کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے، والد کی عزت کرے اور بغیر لیپ ٹاپ کے خالی ہاتھ بیٹھی رہے، یا پھر وہ پرچہ چوری کرے، 1,00,000 روپے پکڑے اور آسانی سے اپنا لیپ ٹاپ خرید لے۔ یہ ایک ایسا زبردست اخلاقی اور مالی بحران ہے جو اس کے کردار کو پوری طرح ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اور یہیں پر یہ سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نیہا لیپ ٹاپ کے لیے امتحان کا پرچہ چوری کرنے کا اتنا بڑا رسک لے گی؟ اور یہ شرارتوں کی جنگ جو ہیکنگ سے شروع ہو کر کھوتا کڑائی اور اب پرچہ چوری تک پہنچ گئی ہے، آخر مزید کس حد تک جائے گی؟ یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے سے آپ کو اس قسط کی تمام پیچیدگیاں اور زبردست سسپنس بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔